السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی آپ سب کی دعاؤں سے خیریت سے ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ آج میں استغفار کی فضیلت کا ذکر کرتی ہوں۔ سب سے زیادہ جو ہے اسلام میں ایمفسائز جو ہے استغفار کو کیا گیا ہے۔ اس کو کیوں ایمفسائز کیا گیا ہے اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں، تو آج اس ٹاپک پہ آپ سے بات کرتی ہوں۔ میک شور کریں کہ روزانہ آپ نے جو ہے نا استغفار پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ کچھ صحابہ اکرام جو ہے ایک جگہ بیٹھ کر کچھ ڈسکشن کر رہے تھے۔ بات ہو رہی تھی کہ کون سا ذکر زیادہ افضل ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا یا استغفار۔ اچھا، دونوں ہی جو ہیں ماشاءاللہ سے اتنے اہم اذکار ہیں کہ ایک دوسرے سے سبقت ہی نہیں لے کے جا رہے تھے، دونوں ہی برابر آ رہے تھے۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ خوشبو لگا لیں اور کسی میلے کچیلے کپڑوں پر تو خوشبو نہیں لگاتے نا، تو آپ پہلے کیا کرتے ہیں؟ کپڑے دھوتے ہیں، پاک صاف کرتے ہیں، اس کے بعد خوشبو لگاتے ہیں۔ تو استغفار بھی اسی طرح ہے، اس کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آپ نے اپنی روح کو، اپنی سول کو صاف کرنا ہے، استغفار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے گناہ دھونے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اور استغفار کی فضیلت اور فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں ویڈیو بنانے لگ گئی تو بہت زیادہ ٹائم چلا جائے گا۔ ہمارے اعمال نامے میں بہت وزنی اعمال ہے استغفار کرنا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم استغفار کو پڑھیں کیسے؟ ہمیں اس کے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ جیسے ہم اپنی نمازوں کو ہم نے عادت بنائیں گے، الحمدللہ ہم باوضو رہنا ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد جائے نماز پر سے اٹھنا نہیں ہے آپ نے نا، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تسبیح استغفار کی شروع کرنی ہے۔ اور پھر جو ہے ہمیں تصور میں جو بھی کوئی چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے یا بودر کر رہی ہے، ہمیں کوئی بھی چیز، آپ کے دماغ میں کوئی ایسی چیز، کوئی مشکل پریشانی اٹک گئی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا یا کوئی سولوشن نہیں مل رہا، تو پھر یا کسی نے آپ کی دل آزاری کر دی ہے، کچھ بھی پریشانی ہو، یا اللہ سے آپ نے کچھ بھی مانگنا ہو، یا بعض دفعہ آپ نے کچھ نہیں مانگنا ہوتا لیکن کبھی کبھی ہمارے دل میں بے چینی سی آ جاتی ہے، کچھ خالی خالی سا محسوس ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارا دل، ہماری روح جو ہے نا استغفار طلب کر رہی ہوتی ہے۔ تو بس آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے اللہ کے حضور اور بیٹھ کر بہت ہی عاجزی کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ اس کی جو ہے تسبیح پڑھنی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شروع میں جیسے آپ اسٹارٹنگ کر رہے ہیں تو آپ صرف استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ لوگ یہ سب پڑھتے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کو عادت ہی ہوگی، تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ لوگ جیسے استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو انکریز کرتے جائیں استغفر اللہ کو، کیونکہ اس کے ڈفرینٹ ہیں جو استغفار کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھنا ہے، اور مغرب کی نماز سے پہلے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی 100 بار۔ سب سے پہلے جو ہے نا آپ 100 بار پڑھنے کی عادت بنا لیں، جو صبح شام کے جیسے اذکار ہوتے ہیں تو آپ اس میں یہ شامل کر لیں۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ صبح اور شام کے جو بھی اذکار ہوتے ہیں، اور آپ لوگ سب اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ پڑھتے ہی ہوں گے، کوئی درود شریف، کوئی استغفار، مختلف طرح کی چیزیں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ جو اذکار ہوتے ہیں یہ مغرب سے پہلے کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے مغرب سے پہلے کرنا ہے، آپ عصر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، یعنی مغرب کے بعد نہیں پڑھنے، مغرب سے پہلے آپ یہ اذکار اپنے پڑھ لیں۔ 100 بار جو ہے فجر کے بعد، اور 100 بار دن میں کسی بھی ٹائم چلتے پھرتے پڑھ لیں آپ، سب سے افضل انگلیوں پہ پڑھنا ہے۔ بس زبان سے جو ہے نا استغفار کا ذکر کرنا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور ہوتی ہے بڑی والی، تھوڑی اس سے بڑی ہوتی ہے، میں یہ والی بھی پڑھتی ہوں، آپ یہ والی پڑھ لیں، اس کی عادت بنا لیں، تو آپ مشکلوں اور پریشانیوں کا حل جو ہے نا آپ کا خود بخود نکلنا شروع ہو جائے گا، آپ کے ذہن میں ایک سکون حاصل ہوگا، اور آپ کو جو ہے ایک ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہوگا۔
آپ کی فکریں جو ہیں کم ہونی شروع ہو جائیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک دم چٹکی بجاتے ہی آپ لوگوں کی ساری پرابلم سالو ہو جائیں گی، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو بہت سکون ملنا شروع ہو جائے گا. آپ زندگی میں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے. اس کی کچھ ریزنز آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی کہ لائف میں کوئی بھی اگر پرابلم ہے تو میں اس کو کیسے فکس کروں. یا پھر آپ اس چیز کو پازیٹیو لینا شروع کر دیں گے کہ میرے لیے یہی بہتر ہے، اچھا تو اسی میں میری بہتری ہے. یا جو چیز میں مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے اگر وہ مجھے نہیں ملی تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی، اور اس کے پیچھے ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اوپر جو ہے نا کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو جو ہے یہ تمام چیزیں ذہنی سکون کی طرف لے جاتی ہیں. بے بسی اور مایوسی کی جو کیفیت آپ کے دل پر ایک آ جاتی ہے وہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس استغفار سے جو اگر ہم تھوڑا سا بڑا والا پڑھیں گے، آپ استغفر اللہ پڑھ لیں یا اس سے بڑا والا پڑھ لیں، یا ایک ایکسٹینڈڈ ورژن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 5 سورے ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے اس میں بھی ہیں، تو وہ میں اس میں شیئر بھی کر دوں گی آپ سے انشاءاللہ. تو وہ بھی ایک بہت اچھی دعا ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ بڑی والی دعا پڑھ لیں. یہ بھی 100 بار صبح شام جو ہے پڑھنی ہے. 5 سورے میں ڈفرینٹ طریقے کے استغفار موجود ہیں. کوشش کریں باوضو رہیں اور اس استغفار کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں لے کر آئیں. آپ ایک چھوٹا سا ورڈ استغفار یا استغفر اللہ بھی پڑھ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے اوپر بھی جو آپ کی مشکلات ہیں وہ آپ کی ختم ہوں گی. اچھا، 5 سورے میں سید الاستغفار کے نام سے بھی ایک استغفار ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک بہت جامع دعا ہے، تھوڑی سی بڑی ہے، جس کے پاس ٹائم ہو تو آپ لوگ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ جو آج کل کی معاشرتی پریشانیاں ہیں ان سب کا حل ہے انشاءاللہ. تو بس میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور آخرت کی تیاری کہ اس طرح سے ہماری ہوتی رہے گی. اور نامہ اعمال تو انشاءاللہ ہمارے ذکر سے ہی استغفار سے ہی تر رہے گا انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. لائک ضرور کیجیے گا. اور میں اس وقت بھنڈیاں بنا رہی تھی، میری سبزی بھی بن گئی اور تھوڑی بہت میری آپ سے بات چیت بھی ہو گئی. ضروری نہیں ہے کہ میں روزانہ کوکنگ اور گھر کی چیزیں شیئر کروں، کبھی کبھی ہمیں اس طرح کی باتیں بھی کرنی چاہیے جو ایک دوسرے کے لیے بہت کارآمد ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ ارد گرد آپ سب کو اپنا آسانیاں بانٹنے والا بنائے. ٹیک کیئر، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک شیئر کیجیے گا، بتائیں گا کہ آج کا بلاگ آپ کو کیسا لگا. اللہ حافظ.